اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام مالک کا فتویٰ: ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے۔ امام مالک نے فرمایا، پختہ حکم تو ہاتھ کھولنے کا ہے اور ہاتھ باندھنے کی اجازت ہے۔ مذہب اہل سنت والجماعت کی روح سے ابو حنیفہ، احمد حنبل، امام شافعی، امام مالک میں سے کسی کی فقہ پر عمل کرے تو صحیح ہے۔ اس لحاظ سے امام مالک کا حکم ہونے کی وجہ سے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا مذہب اہل سنت والجماعت میں صحیح ثابت ہے، لہذا ہاتھ کھولنے پر اعتراض کرنا خود مذہب اہل سنت والجماعت کی مخالفت ہے۔ ہاتھ باندھنے کے متعلق امام مالک کا حکم: امام مالک نے فرمایا، فریضہ یعنی فرض نماز میں اس ہاتھ سے واقف تک نہیں ہوں، اور امام مالک نے اس کو مکروہ جانتے تھے۔ ہاں، لیکن نوافل میں جب قیام طول پکڑ جائے تو حرج نہیں کہ اپنی جان کی مدد کے لیے ہاتھ باندھ لیے جائیں۔ ہاتھ باندھنے کے متعلق امام مالک نے فرمایا کہ امام مالک نے ہاتھ باندھنے کی اجازت نفل میں دی ہے اور فرض میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ امام مالک کے بعد مشہور و معروف دیوبندی عالم بزرگ علامہ محمد اسماعیل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، البتہ ارسال یعنی نماز میں ہاتھوں کو کھلے چھوڑنا، جو حسن بصری، ابراہیم ابن مسیب، ابن سیرین جیسے بعض تابعین سے روایت کیا گیا ہے، جیسا کہ اس کو ابن شبی نے نقل کیا ہے، تو اگر ان تابعین کو ہاتھ باندھنے کی حدیث پہنچی تھی کہ انہوں نے اس کو ہدایت کی سنتوں میں سے سنت ہرگز نہیں سمجھا بلکہ اس کو عادتوں میں سے ایک عادت شمار کیا، پس وہ ہاتھ کھولنے ہی کی جانب مائل رہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کی عادت رسول کی عادت ہوتی تو سنت سمجھتے، مطلب اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ باندھے تھے تو تابعین بھی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے، اور اس کے باوجود وہ ہاتھ کھولتے رہے۔ علامہ محمد اسماعیل دیوبندی دہلوی لکھتے ہیں، اور بیان کیا جاتا ہے کہ حکم تو ہاتھ کھولنے کا ہی ہے۔ یہی حکم مذہب حنفیہ کے پیروکاروں نے چھوڑ دیا، پس اس ہاتھ کھولنے کے فعل پر باقی نہ رہے سوائے شیعہ کے۔ نوٹ: کسی کی ضد میں شیعوں نے اصل حکم کو نہیں چھوڑا، لیکن علامہ محمد اسماعیل المعروف شاہی دہلوی دیوبندی کا یہ دعویٰ کہ سوائے شیعہ کے ہاتھ کھولنے کے فعل پر کوئی باقی نہ رہا، حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت میں سے مالکی حضرات ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔